الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعله وزيرا من أهلي. ایک مرتبہ پیار و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ کرم کے درون دل، یہ شرف کے رہین جاں، یہ کرم کے درون دل، یہ شرف کے رہین جاں، پہنچے تیری بلندی کو نہ خیال ہی نہ گمان ہی. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. انتہائی معزز و مکرم سامعین ذی وقار، دینی اور اسلامی غیرت مند بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے. اس آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اور اپنی شفقت کو، اپنی مہربانی کو بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا بڑا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ کتنی بڑی عنایتیں کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ
کس قدر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت کے سمندروں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز کی ایک حد ہے، ایک کنارہ ہے، لیکن رحمت خداوندی، عنایات ربانی، الطاف ربانی، باری تعالیٰ کی مہربانیاں، اللہ تعالیٰ کی عنایات اور اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم، اللہ کا رحم و کرم، اس کی کوئی حد اور انتہائی نہیں ہے۔ اللہ کے احسانات بے انتہا، اللہ کی مہربانی بے انتہا، اللہ کی عنایتیں بے انتہا، جس کی کوئی انتہائی نہیں ہے۔ اتنا بڑا اللہ رحیم، رحمان، کریم، رؤوف، اس اللہ کی مہربانی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم سمجھیں، اتنے پر امید ہو جائیں گے، تمام کے تمام غم اور ٹینشن دور ہو جائیں گے۔ اتنا بڑا اللہ مہربان ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے، قل، اے میرے پیارے نبی، اے آمنہ کے در یتیم، اے عبداللہ کے لخت جگر، اے محبوب سبحانی، اے اللہ کے پیارے حبیب، آپ لوگوں میں اعلان کر دو، لوگوں کو بتلا دو، لوگوں کو یہ کہہ دو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، کفر کر کے ظلم کیا، شرک کر کے ظلم کیا، گناہ کر کے ظلم کیا، جھوٹ بول کے گناہ کیا، ناانصافی کر کے جرم کیا، کسی بھی طریقے سے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ آپ کے گناہ کتنے ہی بڑھ جاوے، آپ کے گناہوں سے ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان بھی بھر جائیں، لیکن یہ سب کے سب گناہ اللہ کی رحمت کے سامنے ایک بوند اور قطرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتے ہیں۔ اتنا بڑا اللہ مہربان، اتنا بڑا اللہ رحیم، اتنا بڑا اللہ رحمان۔ قل، اے نبی جی، لوگوں میں اعلان کر دو، لوگوں کو بتلا دو، لوگوں کو خوشخبری سناؤ، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندے، صرف ایمان والے نہیں، کافر بھی، مشرک بھی، یہود بھی، نصارہ بھی، صرف اللہ کی مخلوق ہونے چاہیے۔ اللہ کے بندے صرف ایمان والے ہی نہیں ہیں، کافر بھی اللہ کا بندہ ہے، یہودی بھی اللہ کا بندہ ہے، نصرانی بھی اللہ کا بندہ ہے، مشرک بھی اللہ کا بندہ ہے۔ عام اعلان کیا، جو بھی انسان ہے، جو بھی بنی آدم ہے، جو بھی آدم کی اولاد میں ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم کتنے ہی بڑے مجرم ہو، پچھلی زندگی کتنے ہی بڑے بڑے گناہوں میں گزاری ہے، کسی نے زندگی میں شرک کیا، کسی نے زندگی میں کفر کیا، کسی نے زندگی میں ناانصافی کی، کسی نے نمازیں چھوڑی، کسی نے کسی کا حق مار دیا، کسی نے گالی گلوچ کیا، بڑے بڑے گناہ کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہ سب گناہ کر کے بھی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اب بھی تمہارے لیے رحمت خداوندی کے دروازے کھلے ہیں، اب بھی تمہارے لیے اللہ کی عنایات کھلی ہے، اب بھی تمہارے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، آؤ اللہ کے دربار میں۔ اللہ فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ ندامت کے ساتھ میں، شرمندگی کے ساتھ میں، پشیمانی کے ساتھ میں
اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، ابھی تک اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں اور صرف اتنا ہی کہتا ہے یا ربی۔ ربی کا لفظ جب اس کی زبان پر آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنے اس بندے پر اتنا پیار آتا ہے، میں اس کی پچھلی زندگی کے سب گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا کہنا اللہ کی رحمت کے۔ ابھی دعا کرنا تو باقی ہے، مجھ سے یہ جرم ہوا، مجھ سے یہ گناہیں ہوئی، مجھ سے یہ خطائیں ہوئی، مجھ سے فلاں لغزش ہوئی، مجھ سے فلاں جرم ہوا، اقرار جرم تو باقی ہے۔ صرف رب کا نام آیا زبان پر، اللہ نے اپنے نام کو سنتے ہی بندے کو بخش دیا۔ اب جو بندہ آگے دعائیں کرے گا، ان دعاؤں کے بدلے تو اس کے درجات بلند ہوں گے۔ اللہ کی صفت الرحمن الرحیم، ذرا اندازہ لگائیے، قرآن کے اندر اللہ نے اپنے کئی صفاتی ناموں کو ذکر کیا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان یہ اللہ کا صفاتی نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ الملک القدوس السلام، الملک القدوس السلام، المؤمن المہیمن العزیز الجبار القہار المتکبر، یہ سب اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ہر نام کے اندر رحمت جھلکتی ہے، ہر صفاتی نام کے اندر اللہ کی عنایت ٹپکتی ہے، ہر صفاتی نام کے اندر اللہ کی لطف و عنایتیں جھلکتی اور برستی ہے۔ اللہ کی رحمت کا انسان اندازہ لگا ہی نہیں سکتا ہے۔ پھر اللہ نے اپنی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے انسان کو بار بار اس کی زبان سے الرحمن اور الرحیم کہلایا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، دن کے اندر 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اندر الحمدللہ رب العالمین، پہلی صفت آئی رب۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، پروردگار کو۔ آدمی چاہے کتنا ہی نافرمان ہو، کتنا ہی گندا ہو، اللہ کا باغی ہو، اللہ کا دشمن ہو، اسے بھی اللہ پالتا ہے، اس کا بھی اللہ رب ہے، اس کو بھی پالنے والا ہے، اس کا بھی پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان ہے وہ رحیم ہے۔ ہر نماز کے ہر رکعت کے اندر ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم۔ جب بندہ اپنی زبان سے الرحمن اور الرحیم کو ادا کرتا ہے، اللہ کی رحمت اس پہ برسنا شروع ہوتی ہے۔ ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ہر نماز کے ہر رکعت میں الرحمن الرحیم کا ورد کرتے ہیں، اللہ کی رحمت برسنا شروع ہوتی ہے۔ نمازی بندہ ہر وقت اللہ کی رحمت کے اندر غوطے لگاتا ہے، اللہ کی رحمت میں گھرا رہتا ہے۔ حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی کے اندر باری تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبدی، اے میرے بندے، اے میرے بندے، نیکوکار بندے نہیں، گنہگار بندے، نافرمان بندے، عاصی بندے، جس نے میرے احکامات کو توڑا، میرے حقوق کو چھوڑا، میری حدود کو پار کیا اور میرے احکامات کو کچھ نہیں سمجھا، میرے وہ بندے سن، میں تیرے لیے اعلان کرتا ہوں۔ اللہ اعلان کرتے ہیں یا عبدی، اے میرے بندے، لو اذنبتا، تو اتنے گناہ کرے، اتنے گناہ کرے، اتنے گناہ کرے، اناء سماء، آسمان کے خلاؤں کو بھر دے،
ساتوں زمین ساتوں آسمانوں کو اپنے گناہوں سے بھر دے، ثم استغفرتی، پھر تو میرے دربار میں حاضر ہو اور میرے سامنے آ کر کے ندامت کے ساتھ میں، پشیمانی کے ساتھ میں، شرمندگی کے ساتھ میں میرے سامنے ہاتھ اٹھائے اور کہے یا ربی، اے میرے رب، مجھ سے جرم ہو گیا، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں پھسل گیا، میں راہ بھٹک گیا، استغفرت، میں تیرے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تیرے گناہوں سے ساتوں آسمان ساتوں زمین بھر گئی تھی، اللہ کے دربار میں پہنچا، ہاتھ اٹھائی، اللہ نے ساتوں زمین اور ساتوں آسمان بھر جو گناہ تھے ان کو معاف کر دیا اور ان گناہوں کی جگہ پر نیکیوں کو لکھوا دیا، توبہ کا ثواب لکھ دیا۔ اتنا بڑا اللہ رحیم ہے۔ دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، الراحمون یرحمہم الرحمن، زمین کے اندر رحم کرنے والے نرم دل لوگ، رقیق القلب لوگ، جو رحم دل ہے، ان کے ساتھ کوئی برا بھی کرے درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ بھی رحم کا برتاؤ کرتے ہیں۔ انسانوں کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرنے والے، جانوروں کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرنے والے، پرندوں کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرنے والے، پرندوں کے ساتھ، گرمی کی موسم ہے، اپنے گھر کے آگے پرندوں پر رحم کر کے تم نے کوئی برتن رکھا جس میں پانی رکھتے ہو، تھوڑا سا دانہ ڈال دیتے ہو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ تم نے رحم کیا، کل قیامت کے دن اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا، اللہ رحمت کا برتاؤ کرے گا، رحمت کا معاملہ کرے گا۔ میرا یہ وہ بندہ ہے جس نے میری چھوٹی سی مخلوق چڑیا کے ساتھ میں، کبوتر کے ساتھ میں، کوے کے ساتھ میں، پرندوں کے ساتھ رحم کا برتاؤ کیا، میں ارحم الراحمین آج اس کے ساتھ رحم کا برتاؤ کروں گا۔ الراحمون، زمین کے اندر اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرنے والے، یرحمہم الرحمن، اللہ ان کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرے گا۔ ارحموا من فی الارض، زمین کی مخلوقات کے ساتھ میں رحم کا برتاؤ کرو، یرحمکم من فی السماء، تمہارے ساتھ وہ اللہ رحمت کا برتاؤ کرے گا جو اللہ اپنے عرش عظیم پر فائز ہے۔ جو اللہ کی رحمت کا مستحق بننا چاہتا ہے وہ دل کی سختی کو چھوڑ دے، نرم دل بن جائے، رحم دل بن جائے، انسانوں کے ساتھ رحم دلی، جانوروں کے ساتھ رحم دلی، پرندوں کے ساتھ رحم دلی، ماتحتوں کے ساتھ رحم دلی۔ جو شقی القلب بنے گا، جو سخت دل بنے گا، جو سختی کا برتاؤ کرنے والا بنے گا، یہ جہنمیوں کی علامت میں سے ایک علامت ہے۔ حدیث کے اندر ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو نرمی سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا۔ جسے نرمی نہیں ملی، جسے رحم دلی نہیں ملی، اسے کچھ بھی نہیں ملا۔ جو نرمی سے، رحم دلی سے، رقیق القلبی سے محروم ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے۔ جسے رحم دلی مل گئی، دل کی نرمی مل گئی، دل کا نرم پنا مل گیا، اسے ہر خیر مل گیا۔ دوسری حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جن گھر والوں کو اللہ نے رحم دلی اور نرمی کی صفت سے نوازا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو گھر والے نرمی کی صفت سے محروم ہیں وہ اس کا نقصان اٹھاتے ہیں۔ رحم دلی کے بدلے میں کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس کا مقابلہ کوئی چیز کر ہی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے اللہ بھی مہربان ہے اور مہربان لوگوں کو
رحم دل لوگوں کو، رقیق القلب لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ چوتھی حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ آدمی میری امت میں سے نہیں ہے، میرے دین پر نہیں ہے، میرے طریقے پر نہیں ہے، میری لائی ہوئی شریعت پر نہیں ہے، میری سنت پر نہیں ہے، میرے نہج پر نہیں ہے، میرے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم کا اور شفقت کا برتاؤ نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے، جو دل سے بڑوں کی قدر نہ کرے، جو چھوٹوں پر شفقت کا برتاؤ نہ کرے، رحم کا برتاؤ نہ کرے، نبی نے فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں ہے، وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، وہ میرے دین پر نہیں ہے، وہ میری شریعت پر نہیں ہے۔ امت محمدیہ میں شریک ہونے کے لیے، امت محمدیہ میں شامل ہونے کے لیے اپنے سے چھوٹی عمر والوں پر شفقت اور اپنے سے بڑی عمر والوں کے ساتھ رحم کا اور کرم کا برتاؤ۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر کتنا مہربان ہے، ایک حدیث سے سمجھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے اور بھیڑ کے اندر ایک عورت کا بچہ کھو گیا۔ یہ عورت اپنے بچے کے لیے پاگل کی طرح ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا بچہ ملا، وہ بچہ بھی کالا کلوٹا کوے جیسا۔ اس بچے کو اٹھا کر کے کبھی اس کی پیشانی کو چومتی ہے، کبھی اس کی گالوں کو چومتی ہے، پھر سینے سے لگاتی ہے، پھر فرط محبت سے، محبت کے جذبات میں رونے لگتی ہے، اے میرے پھول جیسے بچے، تیری جدائی میں ہلاک ہونے والی تھی، تو مل گیا، میری زندگی لوٹ آئی۔ آپ نے صحابہ سے سوال کیا، اے میرے صحابہ بتلاؤ، یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے، اپنے بچے کو مار سکتی ہے؟ صحابہ کہنے لگے مارنا تو دور کی بات، تھوڑی دیر کے لیے بچہ اس سے بچھڑ گیا تھا، کھو گیا تھا، تو کیسی پاگلوں کی طرح بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی، گھوم دوڑ رہی تھی، اسے اپنا ہوش نہیں تھا، بچے کے لیے دوڑ رہی تھی، اور جب بچہ ملا تو کہنے لگی میری جان لوٹ آئی، میری روح لوٹ آئی، تیرے بغیر تو میری زندگی کچھ نہیں تھی۔ یہ کیسے بچے کو مار سکتی ہے، یہ کیسے بچے کو جلا سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا اس ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا، 70 گنا زیادہ رحم کرنے والا، 70 گنا زیادہ معاف کرنے والا، 70 گنا زیادہ شفقت کرنے والا اللہ کریم ہے۔ اس اللہ کی رحمتوں کا کیا کہنا؟ یہ تو ایک ادنا سی مثال دی ہے۔ دوسری حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے پیدا فرمائے، ان 100 حصوں میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھے، اور اس 100واں جو حصہ ہے، 100 میں سے ایک حصہ، یہ ایک حصہ اپنی تمام کی تمام مخلوقات میں تقسیم کیا اور بانٹا۔ اس 100واں جو حصہ ہے اس میں سے درندوں کو بھی حصہ ملا، چرندوں کو بھی حصہ ملا، پرندوں کو بھی حصہ ملا، جانوروں کو حصہ ملا، انسانوں کو حصہ ملا۔ اسی ایک رحمت کے حصے سے باپ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے، ماں اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے، شوہر اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے، دوست اپنے دوست سے پیار کرتا ہے، اور بھی دنیا میں کئی قسم کے پیار ہیں، یہ سب پیار اور محبتیں چلتی ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت کا 100واں حصہ ہے، 99 حصے تو اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں وہ اللہ کتنا بڑا مہربان ہوگا، جس اللہ نے رحمت کا 100واں حصہ مخلوق میں بانٹا ہے، تو اس کی رحمت کی وجہ سے آپ باپ کا پیار اپنے بچے کے لیے دیکھو۔ اگر بچے کے پیر میں کانٹا بھی لگ جائے،
باپ پوری رات چین کی نیند نہیں سوتا ہے، بچے کے پیر میں درد ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی ہے تو مجھے کیسے نیند آئے گی؟ بچے کے پیٹ میں درد ہو جائے، باپ اسے ہاتھوں میں لیا بھاگا ہاسپٹل جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کی جو فیس ہے، جو دوائی کا چارج لے لو، لیکن میرے بچے کو شفا ملنی چاہیے۔ یہ پیار اس اللہ کی رحمت کا 100واں حصہ ہے، 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، وہ کتنا بڑا مہربان ہوگا۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں اگر اللہ کی رحمت کو کھول کر بیان کیا جائے تو شیطان بھی کہے گا میں بھی جنتی ہوں، اتنا بڑا اللہ مہربان ہے، مجھے کیسے جہنم میں بھیجے گا۔ اور اگر اللہ کے غضب کو کھول کر بیان کیا جائے لوگ اتنے ڈر جائیں گے، کہے گا کوئی جنت میں جا ہی نہیں پائے گا۔ اس لیے اللہ کی رحمت کو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہے۔ حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک ایسے بندے کو اپنے سامنے بلائیں گے جس کے 99 دفاتر گناہوں سے بھرے ہوں گے، ان میں سے ہر دفتر تا حد نگاہ لمبا ہوگا، اتنا لمبا چوڑا دفتر۔ اس کو بلا کر کہیں گے اپنے نامہ اعمال جا کر تلوا لے، وہ کہے گا اتنے بڑے بڑے دفتر گناہوں کے بھرے پڑے ہیں، میرے پاس نیکی کا ایک پرزہ ہی ہے، اب کیا تلواؤں گا، آپ فیصلہ کر دو۔ اللہ فرمائیں گے تلوا تو لے، میری رحمت سے نا امید مت ہو۔ وہ کہے گا میں پورا پرجوش ہوں اور پر امید ہوں۔ یہ بندہ 99 دفاتر کو لے جا کر کے ایک پلڑے میں رکھے گا، ایک چھوٹے سے پرزے کو لے جا کر کے دوسرے پلڑے میں رکھے گا، یہ پرزے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، یہ خوشی میں اچھل پڑے گا اور پوچھے گا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے تو نے زندگی کے اندر صرف ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا، اسی کو میں نے محفوظ کر لیا، وہی آج تیرے کام آ گیا۔ میرے نام سے بھاری دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی ہے، میرا نام تیرے پاس محفوظ تھا، وہی نام آج تیرے کام آ گیا۔ اس لیے اللہ کی رحمت اس کا کوئی حساب نہیں ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ پھر اگلے جمعے بھی رحمت الہی پر بات پوری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن لوگوں کی سنت باقی سنتیں پڑھ لو، صفوں کو پر کرو۔